ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران بڑی بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں خطاب میں کہا کہ ایرانی قیادت ڈیل کا کہے گی تو اپنے عوام کے ہاتھوں مرے گی، انہیں ہمارے ہاتھوں مرنے کا بھی ڈر ہے۔ دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، ایک جنگ جیت بھی رہے ہیں۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، مگر فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ، امریکہ سے مذاکرات نہیں۔ یہ بھی کہا کہ اعلیٰ حکام تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، جنگ کے مستقل خاتمے اور نقصانات کا ازالہ چاہتے ہیں۔ خطے میں اڈوں کے باوجود امریکہ علاقائی ممالک کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ جنگ میں جلد کامیابی اور ایرانی حکومت کی تبدیلی میں بھی ناکام ہو چکا ہے۔ پڑوسی ممالک کو پیغام ہے کہ امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ ایران نے شکست نہ مانی تو اس پر مزید سخت حملے کریں گے۔ 5 روزہ ٹائم لائن میں توسیع دینے کا فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر آج کابینہ اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کی میڈیا بریفنگ۔ مستعفی انٹیلیجنس چیف جو کینٹ کے الزام کی بھی تردید کی، کہا کہ جو کینٹ شرمناک انداز میں متعافی ہوئے۔ وہ جو کینٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پر جنگ شروع کی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایران جنگ کے معاملے پر بہت حساس سفارتی بات چیت ہو رہی ہے۔ 15 نکاتی مطالبات سے متعلق بہت سی مس انفارمیشن ہے۔ مذاکرات سے متعلق وائٹ ہاؤس کی جانب سے سرکاری اعلان ہونے تک انتظار کا مشورہ۔ کہا کہ ایران سے کون مذاکرات کر رہا ہے اس بارے میں نہیں بتا سکتے۔ ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وینس ٹرمپ ٹیم کے اہم ترین رکن ہیں، ان سے اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دیں، اپنی 5 شرائط سامنے رکھ دیں۔ کہا جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کرے گا اور ایران کی شرائط ماننے پر ہی جنگ بندی ہوگی۔ ایران نے اپنا رد عمل امریکہ تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو بھیج دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ایران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ ختم کرنے کے وقت کے تعین کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایران کی شرائط میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے حملے اور ایران کے عہدیداروں کا قتل روکا جائے، ایران پر جنگ دوبارہ مسلط نہ کرنے کے ٹھوس اقدامات کی ضمانت دی جائے، ایران پر مسلط جنگ کے نقصانات کا تعین کر کے ادائیگی کی ضمانت دی جائے، ایران اور خطے میں دیگر مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکی جائے، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ ایرانی حکام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک ایران کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک اپنا دفاع جاری رکھیں گے، دشمن پر بھرپور ضربیں لگاتے رہیں گے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے امریکہ نے 15 تجاویز پاکستان کے ذریعے ایران کو بھیجی تھیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق ان تجاویز میں ایران کے جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام کو روکنا، آبنائے ہرمز کو کھلوانا، مسلح گروپوں کی ایرانی حمایت پر پابندی، انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کی طرف سے ایران کی نگرانی، ایران اور امریکہ کے درمیان سویلین جوہری تعاون اور ایران پر پابندیوں میں نرمی کے نکات شامل تھے۔ چین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مصر کا کہنا ہے کہ مصر، پاکستان، ترکی اور دیگر بین الاقوامی اور علاقائی شراکت داروں کے درمیان کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر حملے، حیفا میں پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا، راکٹ کے کچھ حصے نگیوں میں صحرائی علاقے پر بھی گرے، دھماکے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے انکشاف کیا ہے کہ انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ خبردار کیا کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس منصبات پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ ایران کے خارق جزیرے پر جنگ کے لیے ایران کی تیاریاں، امریکی میڈیا کے مطابق بڑی تعداد میں کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے راکٹس کی کھیپ پہنچا دی گئی اور خارق جزیرے کے ساحل پر بارودی سرنگوں کی تنصیب بھی کر دی گئی۔
ईरानी हमलों से अमरीकी फ़ौज वर्क फ्राम होटल पर मजबूर हो गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है। अमरीकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। कुवैत में अड्डा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियन वगैरह मौजूद हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत। सऊदी वली अहद को फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। इख्तलाफात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने और उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद और हमआहंगी पर जोर दिया। कहा इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी तौर पर जंग का खात्मा ज़रूरी है। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मज़म्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के हल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी सफारती कोशिशों से आगाह किया। अमीर कतर ने इन मुखलसाना कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर बरादर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मसम्मत की। कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। अमीर कतर और कतरी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कतर ने वाज़ेह कर दिया कि वो अमरीका इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग से ख़ुद को अलग रखे हुए है और किसी भी किस्म की कशीदगी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की नुमाइंदा हिंद बिन्त अब्दुर्रहमान अल मफ्ताह ने कहा कि किसी ऐसे मुल्क को निशाना बनाना जो तनाज़े का हिस्सा नहीं, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर ने शुरू से ही ख़ुद को इस जंग से अलग रखा हुआ है और कशीदगी में शामिल होने से इनकार किया है। ताहम ईरान की जानिब से कतर और दीगर पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है। बाज़दारान इनकलाब का ईरानी फ़िज़ाई हुदूद में F-18 समेत 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों को मार गिराने का दावा। रूसी मीडिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से दोनों अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों अमरीकी लड़ाका तैयारा F-35 भी निशाना बनाया गया था। अमरीकी मीडिया गुज़िश्ता दिनों ईरान जंग में अमरीका के कम अज़ कम 16 तैयारों को नुकसान की खबर भी नशर कर चुकी। ईरान ने आबनाए बाबुल मंदब में नया महाज खोलने से भी खबरदार कर दिया। ईरानी फ़ौजी ज़राए के हवाले से न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईरानी इलाकों पर हमले जारी रहे तो आबनाए बाबुल मंदब में नया महाज खुल सकता है। बाबुल मंदब यमन के नज़दीक आबी गुज़रगाह है जो बहरा अहमर को खलीज ओमान से मिलाती है। यमन का हूसी अक्सरियती ग्रुप अंसारुल्लाह आबनाए बाबुल मंदब में हमले करता रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस की शदीद किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। भारतीय रियासतों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आसाम और हैदराबाद में शहरी कतारों में लगने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि पहले 2 मिनट में पेट्रोल डलवा लेते थे लेकिन अब आधा घंटा लग जाता है। भारत पेट्रोलियम मसनूआत का 50% आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते दरामद करता है। पाकिस्तान आने वाली तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को वापसी का फ्यूल साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ईंधन पॉलिसी से मुतालिक नोटम जारी कर दिया। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक बुध के रोज़ कराची से दोहा के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारे को ईंधन के लिए मस्कत में उतरना पड़ा। इजाफी ईंधन लाने की वजह से गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों का सामान और कार्गो छोड़ रही हैं। ईरान चाहता है जंगबंदी से मुतालिक किसी भी डील में लबनान को शामिल किया जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपने मुतालबे से रवाबित कारों को आगाह कर दिया। तेहरान चाहता है कि अमरीका के साथ डील में हिज़्बुल्लाह पर इसराइली हमलों का खात्मा शामिल हो। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक तेहरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है।
IMF جائزہ لے رہا ہے کہ ایران جنگ کے باعث کن ممالک کو امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق IMF مختلف ممالک کے بارے میں ممکنہ منظرناموں پر غور کر رہا ہے۔ IMF نے مختلف ممالک میں اپنے ڈیسک سے کہا ہے کہ مختلف پہلوؤں پر تجزیہ پیش کریں، کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال، ممکنہ مالی ضروریات اور دیگر پہلوؤں پر تجزیہ پیش کرنے کی ہدایت۔ یہ جائزہ خاص طور پر ان ممالک پر مرکوز ہے جن کے ساتھ پہلے سے مالی معاونت کے فعال پروگرام موجود ہیں۔ طاقتور طوفان سعودی عرب اور خلیجی خطے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ موسلادھار بارش، شدید آندھی اور گرد آلود ہوائوں کا خدشہ ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے اختتام تک مختلف علاقوں میں بارشوں سے شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ساحلی علاقوں میں اونچی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ مکینوں نے گھروں کو بچانے کے لیے ریت کی بوریاں خرید لیں۔ امارات کے محکمہ اوقاف نے لوگوں کو نمازیں گھر میں پڑھنے کی ہدایت کر دی۔ اماراتی ریاست عجمان میں طوفانی بارش، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بارش۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میٹا اور گوگل امریکی عدالتوں میں کیسز ہار گئیں۔ جیوری کا دونوں کمپنیوں کو مجموعی طور پر $60 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ لاس اینجلس اور نیو میکسیکو کی جیوریز نے میٹا اور گوگل کے خلاف تاریخی فیصلے سنا دیے۔ میٹا نے کہا کہ میٹا نے فیس بک اور انسٹاگرام پر بچوں کے جنسی استحصال کو ممکن بنایا۔ میٹا نے ان پلیٹ فارمز پر سیفٹی سے متعلق صارفین کو گمراہ کیا۔ جیوری نے میٹا کو بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچانے کا مرتکب قرار دے دیا۔ پروسیکیوٹرز کے مطابق میٹا نے اپنے صارفین کی حفاظت پر منافع کمانے کو فوقیت دی۔ میٹا اور گوگل صارفین کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنے میں ناکام رہیں۔ لاس اینجلس کی عدالت میں کیلی نامی 20 سال کی لڑکی نے درخواست دائر کی تھی، کہا کہ وہ کم عمری میں میٹا اور گوگل کے پلیٹ فارم کی لت میں پڑ گئی۔ اس کے نتیجے میں ڈپریشن اور خودکشی کے خیالات کا شکار بھی ہوئی۔ میٹا اور گوگل کا جیوری کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیموکریٹس پر تنقید، کہا بائیں بازو کے انتہا پسند ڈیموکریٹس اندرونی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایران میں امریکہ کے فوجی کارنامے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہماری واضح اور فیصلہ کن جیت نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران میں رجیم چینج کیے جانے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا کوئی نہیں جانتا کہ ایران میں موجودہ حکومت کب تک قائم رہے گی۔ تسلیم کیا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد موجودہ حکومت کے خلاف کوئی بغاوت سامنے نہیں آئی۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ الیکس ینگر نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے حملے کی حاصلات کھو دیے۔ ایران نے پچھلے سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار سارے ملک میں پھیلائے اور فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، جو کارگر ثابت ہوا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی معاشی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا۔ عراق اپنی سرزمین سے پڑوسی ممالک پر ہونے والے حملے رکوائے۔ سعودی عرب، UAE، کویت، بحرین، قطر اور اردن کا مشترکہ بیان، کہا عراق اپنی سرزمین سے ہونے والے حملے رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ عراق پڑوسی ممالک سے برادرانہ تعلقات محفوظ بنائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق عراق میں موجود ایرانی حمایت یافتہ گروپ امریکی اہداف پر حملے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ دنیا وسیع جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ انٹونیو گوتریس نے کہا کہ لبنان کو دوسرا غزہ نہ بنایا جائے۔ غزہ جیسی کارروائیاں لبنان میں نہ دہرائی جائیں۔ اسرائیل سے لبنان میں فوجی آپریشن اور حزب اللہ سے اسرائیل پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لیا۔
خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی وزیر اعظم کو صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کو درپیش ممکنہ مسائل سے نبرداز نہ ہونے میں وفاقی حکومت کی پالیسی کی تعریف کی۔ وفاق نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر دی۔ وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ پر 100 ارب روپے کا کٹ لگا دیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پی ایس ڈی پی میں کٹوتی کی تصدیق کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں پر 10% کٹوتی کی گئی ہے۔ رواں مالی سال کے لیے پی ایس ڈی پی قیمت میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ کٹوتی کے بعد رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے رہ گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اوگرا کو 27 ارب روپے کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فرق حکومت ادا کرے گی۔ سرکاری اخراجات کم کر کے رقم اکٹھی کی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا آغاز آج سے ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا مقابلہ حیدرآباد کنگز مین سے ہوگا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کو مزید بڑا برانڈ بنانے کے لیے پی سی بی کا بڑا قدم۔ پہلی مرتبہ کمنٹری اور میچ سے پہلے اور بعد کی ٹرانسمیشن اردو اور انگلش میں الگ الگ ہوگی۔ کھلاڑیوں کی موومنٹ اور شاٹس کو نئے انداز میں دکھایا جائے گا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے کپتان شاہین افریدی نے کہا ہے کہ تیاری اچھی ہے، میدان میں تگڑی کرکٹ کھیلیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے ایکشن سے قبل کپتانوں کی پریس کانفرنس۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ کوشش کریں گے ایسی کرکٹ کھیلیں کہ ٹی وی پر دیکھنے والے فینز انجوائے کریں۔ پنڈیز کے محمد رضوان ایک اور کامیاب پی ایس ایل سیزن کے لیے پر امید۔ حیدرآباد کے مارنس لوشن، کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارنر اور ملتان سلطانز کے آسٹن ٹرنر بھی پی ایس ایل میں اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے پرعزم۔ پریس کانفرنس کے بعد کپتانوں کے ساتھ پی ایس ایل کی ٹرافی کا شوٹ بھی ہوا۔ خطے کی صورتحال بہتر ہونے تک پی ایس ایل میچ تماشائیوں کے بغیر ہوں گے۔ پی ایس ایل میچ صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں ہوں گے۔ پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا۔ فرنچائز کا نقصان پی سی بی پورا کرے گا۔ ٹیموں کی موومنٹ کم سے کم ہوگی۔ جو تماشائی ٹکٹ خرید چکے ہیں انہیں رقم واپس کر دی جائے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہہ چکے ہیں کہ پی ایس ایل میں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، تمام ادارے الرٹ ہیں۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، کلات اور نوشکی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری۔ کھڑی فصلیں، باغات اور املاک شدید متاثر۔ کوئٹہ، چمن، شاہراہ N25 کے کئی مقامات پر ٹریفک متاثر۔ پاڑا چنار، کرک، جنوبی وزیرستان اور ہنگو سمیت کے پی کے مختلف اضلاع میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کی چینی صدر سے بیجنگ میں ملاقات 14 مئی کو ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ چینی صدر کے اس سال دورہ واشنگٹن کی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا۔ ایران جنگ کے باوجود امریکہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ امریکہ کی یوکرین سے انٹیلیجنس شیئرنگ روکنے پر ایران سے انٹیلیجنس شیئرنگ نہ کرنے کی روسی پیشکش بلیک میلنگ ہے۔ یوکرین کو خلیجی ممالک سے طویل مدتی ڈرون معاہدوں کی امید ہے۔ شمالی لندن میں یہودی کمیونٹی کی 4 ایمبولینسز کو آگ لگانے کا الزام، 2 افراد گرفتار۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گرفتار افراد کی عمریں 45 اور 47 برس ہیں۔ گرفتاریاں وسطی اور مغربی لندن سے کی گئیں۔ گرفتار افراد کے گھروں کی بھی تلاشی۔ افغان مسافر طیارہ کابل میں لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ آپریشن معطل کر دیا گیا۔ مسافر ہنگامی سلائیڈز کے ذریعے نکالے گئے۔ طیارے کو شدید نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ وزارت مذہبی امور نے حج پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا۔
آخری پرواز 21 مئی کو اڑان بھرے گی۔ عازمین حج پاک حج موبائل ایپ کے ذریعے اپنی پرواز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حج پروازوں کی معلومات وزارت کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ عازمین حج آئندہ اعلانات کے لیے پاک حج 2026 موبائل ایپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ریلویز کا 27 مارچ کو بلوچستان میں ٹرین سروس معطل کرنے کا اعلان۔ کہا ٹرین سروس فنی وجوہات اور ٹریک مرمت کی وجہ سے معطل رہے گی۔ 27 مارچ کو پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس روانہ نہیں ہوگی۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد سے واپس کیا جائے گا۔ کوئٹہ سے کراچی کے لیے بلان میل اور چمن کے لیے چمن پیسنجر پہلے ہی معطل ہے۔ شکارپور میں 2 گروپوں کے درمیان جاری طویل خونی تصادم کے خاتمے کے لیے جرگے کا انعقاد۔ جرگے نے مجموعی طور پر 48 قتل اور 66 زخمیوں کے عوض دونوں قبائل پر 14 کروڑ 42 لاکھ 54 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔ جرگہ سابق ایم این اے غوث بخش خان مہر کی سربراہی میں ہوا۔ ایم این اے شہریار مہر اور ایم پی اے عارف خان مہر نے بھی شرکت کی۔ ایم این اے شہریار مہر کے مطابق جرگے کے فیصلے کے تحت فی کس قتل کا جرمانہ 25 لاکھ روپے جبکہ خواتین کے قتل کا جرمانہ 50 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ دوبارہ تصادم کی صورت میں پہل کرنے والے فریق پر 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ جرگے کے اختتام پر فریقین نے گلے مل کر صلح کا اعلان کیا۔ کراچی کے علاقے گلبرگ میں گجر نالے کے قریب کھلے نالے میں کار گر گئی، ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ کرین کی مدد سے کار کو ڈرائیور سمیت نکال لیا گیا۔ خواجہ اجمیر نگری میں مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک۔ کلاکوٹ کے علاقے میں فائرنگ سے زخمی لڑکا دوران علاج جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان موسیٰ کو گولی مار کر فرار ہو گئے۔ کوشش یہ کریں گے کہ ایک نمائندہ نظم کا مشاعرہ بھی ہو کہ جس سے میرا خیال ہے اس میں ایک ترویج ہوگی اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہ سارے تربیت یافتہ ہیں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان، ان سے ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں اور ان سب کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں۔ کراچی میں ادب کے شائقین کے لیے ایک بار پھر عالمی مشاعرے کی محفل ہوگی۔ ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام 31واں عالمی مشاعرہ 28 مارچ کو ایکسپو سینٹر کراچی میں ہوگا۔ مشاعرے میں امریکہ، جرمنی اور دبئی سمیت مختلف ممالک سے شعراء کی شرکت ہوگی۔ مشاعرہ عوام کے لیے مفت ہوگا۔ ادھر کراچی میں نوجوانوں کے مشاعرے میں ممتاز شعراء نے کلام سنایا اور حوصلہ افزائی کی۔ کہا نئی نسل کی ادبی تربیت اور حوصلہ افزائی ضروری ہے۔